سورۃ النساء کی آیت نمبر 86۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ اور جب تمہیں کسی بھی انداز سے سلام کیا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا تو اس سے بہتر اور اچھے انداز سے جواب دو اور رُدُّوهَا یا کم سے کم اتنا ہی جواب دو ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کی نگہبانی کرنے والا ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ضرور وہ تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا ہو اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے شفاعت کا ذکر کیا شفاعت اچھی بھی ہوتی ہے شفاعت بری بھی ہوتی ہے اچھی شفاعت کرنے والے کو اللہ پاک اجر و ثواب سے نوازتے ہیں اور بری شفاعت کرنے والا کام کرنے والے کی طرح ہی مجرم کہلاتا ہے شفاعت جس طرح بندوں کے سامنے ہوتی ہے اسی طرح شفاعت بندوں کی رب کے سامنے بھی ہوتی ہے جس کو ہم دعا کہتے ہیں یا اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف کر دے یہ بندوں کی شفاعت ہے اللہ کے سامنے اور حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا فرشتہ اس کی دعا پر آمین بھی کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسے ہی عطا کرے وہ کسی نے کہا کہ سب سے بہترین دعا کون سی ہے تو جواب دینے والے نے کہا بہترین دعا وہ ہے کہ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہیں کیا اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہیں کیا تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہر بندہ ہی خطا کار زبان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس نے کہا دوسروں کے ساتھ اچھائی کرو وہ جب تمہیں دعا دیں گے تو اس زبان سے تو تم نے گناہ نہیں کیا دوسرے کی زبان ہے اس سے میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تو اپنے لیے دعا کرنا بھی بہت اعلیٰ بات ہے لیکن دوسروں سے دعا لینا یہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کی بات ہے
تو اسی سفارش اور دعا کا ایک حصہ ہے سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا۔ اس آیت مبارکہ میں جو آج تلاوت کی گئی، اللہ پاک نے اس سلسلے میں حکم بیان فرمایا۔ اس کے لیے اللہ پاک نے لفظ ارشاد فرمایا، اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها، جب تمہیں کسی طرح سے بھی تحیہ کیا جائے۔ تحیہ کس کو کہتے ہیں؟ جب بھی دو لوگ آپس میں ملتے ہیں تو سب سے پہلا جو آپس میں اظہار محبت کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لفظ کو تحیہ کہا جاتا ہے۔ عرب کے لوگوں کی عادت تھی کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو وہ یوں کہا کرتے تھے، حیاک اللہ، حیاک اللہ۔ حیاک اللہ کا پنجابی میں ترجمہ کریں تو جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں انشاءاللہ حیاتی ہوئے، یعنی زندگی کی دعا دینا، اللہ تجھے زندگی عطا کرے۔ یا ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے، انعم صباحا، آپ کی صبح اچھی ہو، جیسے کہ آج کل اردو میں کہہ لیتے ہیں صبح بخیر، یا انگلش میں کہہ لیتے ہیں گڈ مارننگ۔ ان ساری چیزوں سے سب سے بہترین تحیہ جو ہے وہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، السلام علیکم۔ یہ سب سے بہترین تحیہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے پیدا کیا تو ایک حکم یہ ارشاد فرمایا کہ جا کے فرشتوں کو کہو السلام علیکم، تو جو جواب فرشتے دیں وہ تمہارا اور تمہاری ساری اولاد کا وہی جواب ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے جا کے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا یہ تمہاری ساری اولاد کا یہی سلام اور یہی جواب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلام کرنے کے بہت سے فضائل ارشاد فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور اس وقت تک تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اور پھر فرمایا اولا ادلکم بشیء اذا فعلتم حاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں اگر تم وہ عمل کرو تو تمہاری آپس میں محبت ہوگی، آپس میں محبت ہوگی تو ایمان حاصل ہوگا، ایمان حاصل ہوگا تو جنت ملے گی، یعنی اس عمل کی برکت سے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا جی ضرور، ارشاد فرمائے افشوا السلام بینکم علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر ایک کو سلام کرو چاہے جانتے ہو چاہے نہیں جانتے۔ جان پہچان والے کو تو سبھی سلام کرتے ہیں، اجنبیوں کو بھی السلام علیکم السلام علیکم، اس کو پھیلاؤ۔ ایک حدیث پاک میں ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عمل کون سا ہے، بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سلام کا پھیلانا اور کھانے کھلانا، بہترین عمل یہ ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات بازار میں چلے جاتے، کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی چیز خریدنی بیچنی نہیں ہے، صرف گئے اور جا کے جتنے لوگ ملے آتے جاتے السلام علیکم السلام علیکم کہہ کر واپس آ گئے اور کہتے ہم نے اس سے نیکیاں کما لی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے جو بندہ السلام علیکم کہتا ہے اللہ پاک اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے، جو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اس کو 20 نیکیاں عطا فرماتے، اور جو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ آج چونکہ نیکی کی اہمیت نہیں ہے، نیکی کی قدر نہیں ہے،
اگر یہی اعلان کیا جائے نا کہ جو بندہ کہے السلام علیکم تو اس کو 10 روپے ملیں گے، تو سارا دن اس کی تسبیح پھیرے اسلام کی 10 روپے کے لیے. لیکن نیکی کی قدر قیمت معلوم ہوگی جب یہ آنکھ بند ہوگی، پھر پتہ چلے گا نیکی کتنی قیمتی. اس لیے ہر آتے جاتے کو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. حتیٰ کہ علماء نے لکھا اپنے گھر میں بندہ جائے تو گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم، پھر آگے کوئی ملے تو پھر السلام علیکم. اس عمل کی برکت سے گھر کے اندر خیر و برکات ہوتی ہے. اس لیے ہمارے بچے بھی، ہمارے طلبہ بھی، ہمارے بھائی بھی، نمازی حضرات بھی سب اس کو اپنا گویا کہ وظیفہ بنائیں، بلند آواز سے السلام علیکم. اور اس کے لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ سلام کرنا سنت مؤکدہ ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. لیکن یہاں یہ وہ عمل ہے کہ جو سنت مؤکدہ کا ثواب واجب سے بھی زیادہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام کی پہل کرنے والا، ابتدا میں سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے. اس کے دل میں تکبر نہیں ہے، یہ پہلے سلام کرتا ہے. اور کچھ آداب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرے، سوار آدمی پیدل چلنے والوں کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے. یعنی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے دل میں یہ خیال بھی نہ ہو کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں، بلکہ یہی خیال ہو کہ یہ مجھ سے اچھا، مجھ سے افضل ہے، اور میری طرف سے ہر زبان کی، ہاتھ کی اذیتوں تکلیفوں سے یہ سلامتی میں ہے. السلام اللہ کا نام بھی ہے، ذکر بھی ہو جاتا ہے، تذکیر بھی ہے کہ اس کے اندر یاد دہانی کرائی جاتی ہے بھئی اللہ کا ذکر کرو. اور السلام اظہار محبت بھی ہے، اظہار محبت کے ساتھ ساتھ محبت کا ایک عملی ثبوت بھی ہے کہ میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، آپ سلامتی میں رہیں گے. یہ کتنے فوائد اس السلام علیکم میں. اللہ پاک فرماتے جب تمہیں کوئی سلام کرے کسی بھی طریقے سے تو فحیوا بأحسن منہا، اس سے بہتر جواب دو. یعنی اگر آنے والے نے سلام کیا السلام علیکم تو جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ. اگر اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تو جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس کو درج کیا ہے حوالے کے ساتھ. حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ. پھر دوسرے صاحب آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ. آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. پھر تیسرے صاحب آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام. بس یہی تک جواب دی. اب وہ صاحب جو ہے وہ حیران بھی ہوئے اور انہوں نے سوال بھی کیا کہ جی پہلوں نے ایک ایک جملہ کا آپ نے اس سے بڑھا کے کہا، اور جب میں نے 3 جملے کہے تو آپ نے ایک ہی جملہ کہہ دیا، میرے لیے آپ نے کوئی اضافہ نہیں کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ بھئی آپ نے ہمارے لیے کوئی چیز چھوڑی نہیں، ساری آپ نے کہہ دی تو ہم نے پھر وہی جواب دینا تھا جو آپ نے دیا. یعنی اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ اس سے بہتر سلام کرو یا کم از کم اتنا جواب ضرور دو جتنا سلام کرنے والے نے سلام کیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سلام کے الفاظ بس 3 ہی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ سلام بس برکاتہ تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے، باقی جملے ہمارے اپنے خود ساختہ ہے۔ سلام کے لیے یہ 3 الفاظ ہی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اگر کوئی یہ مکمل کہہ دے تو اس کے جواب میں اتنا ہی کہو وعلیکم السلام، یا جس طرح اس نے کہا ہے ویسے بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ اس سے بہتر سلام کا جواب دو، یا ردوہا، یا کم از کم اتنا جواب تو دے ہی دو۔ اب اتنی بھی بندے کے اندر کیا انانیت ہو یا تکبر ہو کہ آنے والا سلام کرے اور وہ زبان ہلا کے وعلیکم السلام بھی نہ کہہ سکے، جواب بھی نہ دے سکے۔ سلام کرنے والے کو اس کا جواب دینا یہ ضروری اور واجب ہے، اور ہمیں اسی کی عادت بنانی چاہیے۔ کبھی کسی سے ملیں، حتیٰ کہ کسی سے فون پہ بھی بات ہو، بعض لوگ فون پہ بات کرتے ہیں ہیلو کہتے ہیں، ہیلو اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کرنا چاہیے۔ 5-6 دفعہ بھی بار بار کرنا پڑے سلام ہی کریں، اس میں ثواب ہی ملے گا۔ ہیلو بار بار کرتے رہیں گے تو کیا اس پہ کوئی نیکی ملے گی؟ اس پہ کوئی ثواب ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے السلام علیکم کی عادت اپنانی چاہیے، عام ملاقات میں بھی، فون پہ ملاقات میں بھی السلام علیکم۔ اللہ پاک فرماتے ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا نگہبان، بہترین حساب کرنے والا ہے۔ بندہ دن میں سینکڑوں دفعہ بھی السلام علیکم کہے تو اس کے ساری گنتی کو محفوظ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مشکل کشا بھی صرف کون ہے؟ حاجت روا بھی صرف کون ہے؟ ہماری بگڑی بنانے والا بھی صرف کون ہے؟ ہمارے سارے مسئلے حل کرنے والا بھی صرف کون ہے؟ کسی کو بیٹیاں دے، کسی کو بیٹے دے، کسی کو دونوں دے، کسی کو دونوں نہ دے، اختیار کس کا ہے؟ عزت والوں کو عزت دینے والا بھی اللہ، کوئی ذلیل ہوتا ہے تو اس کو ذلیل کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ سارے کے سارے حالات کس کی طرف سے آتے ہیں؟ نفع نقصان کا مالک، موت و حیات کا مالک، ہر کائنات کے پتے پتے کا مالک صرف اللہ رب العالمین، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ توحید ہے، اور اس کے ساتھ آخرت کا ذکر، فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پکی بات ہے، تاکید کے ساتھ، دو تاکیدوں کے ساتھ، کوئی شک نہیں، پکی بات ہے، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔ اس میں شک و شبہ ہی کوئی نہیں، لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے۔ عرب کے لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، مرنے کے بعد کیسے بندہ زندہ ہوگا، لیکن اللہ پاک نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ مر کے انسان ختم نہیں ہوتا، مر کے ایک نئی زندگی میں چلا جاتا ہے، اور اس زندگی میں اس ساری زندگی کا حساب ہوگا۔ اچھوں کو اچھائی کا بدلہ ملے گا، بروں کو برائی کا سزا چکھنی پڑے گی۔ اللہ مجھے آپ کو اچھے لوگوں میں شامل فرما دے۔ فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، وہ ضرور جمع کرے گا۔ اور یہ کہنے والا کون؟ اللہ رب العالمین، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی کی ہو نہیں سکتی۔ اللہ سب سے سچا، سب سچوں میں سب سے سچا۔ اللہ رب العالمین کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ جو کلمات جاری ہوتے وہ بھی جاری کرنے والا کون؟ تو اللہ ہی کی باتیں ہیں جو آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی سچی بات ہو نہیں سکتی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے۔ تو آج سے میں آپ سب اپنی عادت بنائیں، گھر میں داخل ہوں تو کیا کہیں؟ السلام علیکم۔ کسی سے ملیں تو کیا کہیں؟ السلام علیکم۔ فون پہ بات ہو تو کیا کہیں؟ السلام علیکم۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا